جی، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ محترم و معزز ناظرین اور اسٹریم پہ موجود علماء اکرام اور ساتھیوں، ہمارا الحمدللہ پہلا اسٹریم ہے جس میں یہ اس موضوع پر جس طریقے سے تفصیل سے مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ عقید ختم نبوت اور اس کے خلاف اٹھنے والے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے متعلق ہم انشاءاللہ یہاں پر جو ہے تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان شکوک و شبہات کا رد کریں گے، اور جو ہے قرآن و حدیث سے اس سلسلے میں جو ہم کو رہنمائی ملتی ہے اور امت کا جو ہے اجماعی اور پوری امت کا متفقہ عقیدہ جو ہے، اور 1400 سال سے یہی عقیدہ جو چلا رہا ہے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق، اس سے متعلق وضاحتیں ہوں گی۔ موجودہ دور میں اس عقیدے پر حملہ آور ہونے والے بہت سے فتنے ہیں، اور جو نئے نئے طریقے سے اس عقیدے پر جو ہے لوگوں کے اس اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیاد اور اساس ہے، دین کے لیے بنیاد اور اساس ہے۔ اس میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ہے چونکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کرنا یہ انسان کو جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں دوسری بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اصول ہے اور یہ ضروریات دین سے متعلق ہے، کہ جس میں جو ہے ضروریات دین سے متعلق جو ہے کہ جس میں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ضروریات دین وہ اصطلاح ہے جس میں بنیاد اسلام کی بنیاد پر بات ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا۔ عقید ختم نبوت بھی اسی میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے ختم نبوت کامل، اس کتاب میں حضرت نے تقریباً جو ہے 100 آیات سے عقید ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً 210 احادیث ہیں جس سے عقید ختم نبوت کو جو ہے ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آثار صحابہ سے اس عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ مکمل فرما دیا۔ اب آپ کے بعد جو ہے قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے جو جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جناب سیدنا آدم علیہ السلام پر شروع فرمایا تھا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ اور یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا، اللہ نے آپ کو جو تاج پہنایا ہے ختم نبوت کا، کہ جس میں جو ہے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، آپ کا یہ اعلیٰ وصف اور خاص جو ہے خاصیت ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اچھا، یہ سوچنے کی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت کے سلسلے کو کیوں مکمل فرمایا؟ تو علماء نے جو ہے بہت اہم اور جو ہے نکات اس پر بیان کیے ہیں۔ وہ یہ کہ جتنے اسباب تھے نبوت کے، وہ سب کے سب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئے۔ یعنی پہلے جو ہے نبی کے آنے کے جو اسباب ہوتے تھے وہ اسباب سارے کے سارے مکمل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل فرمائی، معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے اگر جو ہے کسی نبی کے جانے کے بعد ان کی امت میں بگاڑ آ جاتا اور وہ دین میں تحریف کر لیتے، کتاب میں تحریف کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتے تاکہ ان کے جو بگاڑ ہے اس کو درست کرے اور صحیح راہ ان کو بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمانے کے بعد یہ اعلان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے جو ہے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے جو سبب پہلے تھا کہ بگاڑ آنے کی وجہ سے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، اب وہ معاملہ قیامت تک اللہ نے جو ہے محفوظ کر دیا، اب کوئی بگاڑ آئے گا نہ کسی نبی کی ضرورت باقی ہے۔ اسی طریقے سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ، کسی خاص وقت، کسی خاص علاقے کے لیے بھیجتے تھے، لیکن ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، پھر مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کسی کی جو ہے ضرورت باقی نہیں ہے۔ ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو رسول ہیں کہتے ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام سے متعلق جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رسول تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اسباب جو تھے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیے ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، اور یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے، سورہ احزاب کی جو آیت ہے ختم نبوت سے متعلق، اس کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذاب، ان قریب میری امت میں جو ہے 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسے میں یہ جو بھی اب دعویٰ کرے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کذاب ہے، دجال ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں بہت سے دعوے دار ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک فتنہ تھا جو تقریباً جو ہے 1940 میں کھڑا ہوا تھا، 1840 میں کھڑا ہوا تھا، اور 1908 میں وہ جو ہے مر گیا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور اس کے بعد جو ہے ایسے فتنے آتے رہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب کا معاملہ ہے، ایسے بھی ہر دور میں جو ہے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں پر آج جو ہے شکیل بن حنیف نام کا شخص ہے جو اس فتنے کو پھیلا رہا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں۔ اور یہ جو ہے جو شکیل بن حنیف کا معاملہ ہے، یہ درپردہ دراصل جو ہے نبوت کا دعویٰ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ خود یہ نبوت کا دعویٰ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ اس امت میں آئیں گے تو بنی اسرائیل کے لیے تو رسول باقی رہیں گے، تو اس اعتبار سے جو ہے نبوت کا دعویٰ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نئے نئے لوگ نئے نئے طریقے سے اور بھی جو ہے بہت سے دعوے دار ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہے، اور کہیں پر جو ہے کوئی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، کہیں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعوے دار ہے۔ آپ دیکھیں گے مہدی ہونے کے دعوے دار میں جو ہے گورور شاہی کا فتنہ ہے، ایسے ہی جو ہے صدیق دیندار کا فتنہ ہے، اور بھی دیگر فتنے ہیں جو خاص طور سے جیسے شکیل بن حنیف خود جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے۔ پھر یہی نہیں، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ۔ تو یہ جو راستہ ہے شریروں کا کہ نبوت تک پہنچنے کے لیے پہلے مہدی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے جو ہے مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بنیاد پر ہم یہاں آج جمع ہیں کہ جو ہے ختم نبوت کے عنوان پر جو بھی اب شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، کسی بھی قسم کا وسوسہ اس کے ذہن میں ہو، تو وہ صاف کر دیا جائے کہ وہ جو ہے غلط عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلایا جائے، اور یہاں جن کو شک ہو وہ آئیں اور سوال کریں ہم سے، اور اس سلسلے میں جو ہے جو صحیح رہنمائی ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس وقت جس قسم کے فتنے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد
لوگوں کی عقائد سے ناواقفیت کی وجہ سے اور صحیح جو ہے عقیدہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے وہ فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ جو اچھا یہ عقیدہ فتنے کا شکار ہونے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی جو ہے امت ہی کے اختلافات میں کسی اختلاف کا حصہ ہوا ہو، یا وہ جو ہے دائرۂ اسلام میں ہو، گمراہی کے راستے پر چلا گیا ہو۔ دیکھیے اس سلسلے میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ اسلام کے دو دائرے، ایک دائرہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے۔ ایک شخص کسی معاملے میں اہل السنہ والجماعہ سے اختلاف کرتا ہے تو وہ دائرے جو ہے اہل السنہ والجماعہ سے نکلے گا، اس کو گمراہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے جو ہے ہمارے اندر مسلکی اختلافات ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ہے دائرے اہل السنہ والجماعہ سے ایک دوسرے کو قاری سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک دائرہ ایمان و کفر کا، اور وہ ایمان و کفر کا دائرہ وہ ہے جس میں ضروریات دین میں سے کسی کا کوئی انکار کرتا ہے، یا جو ہے تواتر کے درجے میں ثابت احادیث کا انکار کرتا ہے، قرآن کے کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے، یا جو ہے جو امت کا پورے اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے منحرف ہو کر جو ہے وہ غلط راستے پر جاتا ہے یا ختم نبوت کا منکر ہوتا ہے، تو وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہے گمراہ ہونا اور دوسرا ہے دائرے جو ہے اسلام سے نکل جانا، اہل سنہ والجماعہ کے دائرے سے نکلنا اور دوسرا جو ہے اسلام کے دائرے سے نکلنا۔ تو یہ فتنے جو آ رہے ہیں دراصل یہ دائرے اسلام سے نکالنے والے فتنے، اس لیے جو ہے ان کی شکوک و شبہات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی تعداد خاص طور سے نوجوانوں کی ہے جو آج ان فتنوں کا شکار ہو رہی ہے، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ان کو عقائد معلوم نہیں، یا ان کو صحیح رہنمائی نہیں ہوتی ہے، یا وہ جو ہے صحیح لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ ہم یہ سلسلہ اسی لیے شروع کر رہے ہیں، اور ان تمام ساتھیوں کا جو ہے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلے کو شروع فرمایا ہے، تاکہ جو ہے ہم اس وقت فتنے ختم نبوت سے متعلق جو ہے فتنے آ رہے ہیں اور انکار ختم نبوت کر رہے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو صحیح آگاہ کر سکیں۔